السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ثانیہ فیملی۔ آج پھر سے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی دوست حاضر ہے، لیکن آج اسٹوری شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گی، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کا مقرر وقت نہیں ہو سکتا۔ ادھر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے، ادھر آپ کو مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑ جائے، لیکن یقین رکھیے اور یقین کے ساتھ مانگیے تو ضرور ملے گا، کیونکہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے شدت سے، یقین سے دعائیں مانگے۔ اب میں آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں۔ یہ بہن لکھتی ہے، میرا نام لائبہ ہے، میری شادی بچپن میں ہی میری پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ فکس ہو گئی تھی۔ میری پھوپھی نے مجھے بچپن میں ہی مانگ رکھا تھا۔ میرے ہسبینڈ اچھے جاب میں تھے، ہماری فیملی میں سب کچھ بہت اچھا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو کچھ مہینے ہی گزرے تھے، ہمارے ساتھ اچانک سے ایک حادثہ ہو گیا۔ ایک دن میرے ہسبینڈ کے کمر میں ہلکا سا درد ہوا، لیکن ہم لوگوں نے معمولی درد سمجھ کر ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن انہیں کوئی بھی کسی طرح کا فرق محسوس نہیں ہوا، اور دھیرے دھیرے حالات یہ ہو گئے، میرے ہسبینڈ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ پر آ گئے، ان کا جاب بھی چھوٹ گیا۔ ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ جتنی زندگی ہے یہ اب بیڈ ریسٹ پر ہی گزاریں گے۔ یہ سب اتنا تیزی سے ہوا کہ ہم سب سمجھ ہی نہیں پائے۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اچانک سے ایسا ہو گیا۔ میں سارا دن ہسبینڈ میں لگی رہتی تھی، وہ واش روم بھی نہیں جا پاتے تھے، ان کا روم الگ کر دیا گیا تھا، کھانا بھی انہیں الگ پرہیز کا دیا جاتا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم۔ اتنا مشکل وقت، ہر وقت ایک خوف سا دل میں بنا رہتا۔ میں تو ہر وقت روتی رہتی، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی یہ کیا ہو گیا۔ میرے ہسبینڈ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کو صبح شام انجیکشن دیا جاتا تھا، کیونکہ اب ان کا درد برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ جس نے جو کہا، جس نے جو بتایا، ہم نے اس ڈاکٹر کو دکھایا، جہاں جس نے بولا وہاں ہم ان کو لے کے گئے، لیکن کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم لوگ بہت مایوس ہو گئے، لگ رہا تھا سب ختم ہو گیا۔ جو کچھ تھا میرے سسر، میرے جیٹھ ان پہ خرچ کر رہے تھے، پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، لیکن کہیں سے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پریشانی دیتا ہے تو راحت بھی دیتا ہے، الحمدللہ۔ اور اسی بیچ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ ہمارے گھر میں بہت وقت کے بعد خوشیاں آئی، سب کو مسکرانے کی ایک نئی وجہ مل گئی، سب لوگ خوش تھے، لیکن میرے ہسبینڈ دن پر دن کمزور ہو رہے تھے، ان کی پھر سے جینے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت میں نماز نہیں پڑھتی تھی، پڑھتی بھی تھی پر پابندی سے نہیں پڑھتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ تکلیف میں ہو تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا اور میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی، اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی، اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے۔ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، میں اس دنیا میں اکیلی کیا کروں گی۔ اور پھر ہمیں کسی نے بتایا، بیماری سے شفا کے لیے سورہ بقرہ پڑھو، اور پھر ہم لوگوں نے سورہ بقرہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیا، یہ سوچ کر شفا تو اللہ دے گا، اور جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ نہ جانے اتنی ہمت ہمارے اندر کہاں سے آ گئی، ہم نے سب کچھ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا، اور یقین کے ساتھ بیماری اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو شفا بھی وہی دے گا۔ ہمارا ڈیلی کا معمول بن گیا، فرض نماز کی بعد سورہ بقرہ پڑھ کر باقی کام میں ہاتھ لگاتے۔ سورہ بقرہ ہم لوگوں نے 40 دن تک پڑھی۔ آپ یقین کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت بڑی طاقت ہے۔ میرے ہسبینڈ ٹھیک ہونے لگے، جو دوائی پہلے بے اثر تھی اب انہی دوائیوں سے اتنا فرق آ گیا کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھنے لگے، درد والا انجیکشن لگنا بھی بند ہو گیا، اور دھیرے دھیرے انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔
ابھی اس بات کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، ابھی بھی ان کی بیلٹ بندھی رہتی ہے، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنا جاب دوبارہ سے جوائن کر ڈالا ہے۔ بائک تو ابھی تو نہیں چلا پاتے لیکن اسکوٹی چلانے لگے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کسی بھی معجزے سے کم نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہم سب کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ ہم سب بالکل مایوس ہو چکے تھے، ہار مان چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور نہیں ہونا، بس ان سے مانگتے رہیے۔ اپنے تمام بہنوں سے جو اس وقت مجھے سن رہی ہے، یہی کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ کے حق میں دعا کیجیے گا، میرے چھوٹے سے پیارے سے بیٹے کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے صحت دے اور اسے لمبی عمر دے اور ہماری فیملی ایسے ہی خوش رہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت بہت خوبصورت سی اسٹوری ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ہی خوش رکھے، ان کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کو بالکل ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوش رکھے میری پیاری بہن۔ اب میں آپ سے یہی کہوں گی، پریشانی کے بعد راحت ہے، کیونکہ ہر رات کے بعد ایک نئی صبح آتی ہے۔ بس پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کا دامن یقین سے تھامے رہے۔ اب انشاءاللہ ملوں گی اگلے ویڈیو میں۔ پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو بھی اپنی اسٹوری شیئر کرنی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔